السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم فضائل نماز چیپٹر 3 پیج نمبر 382 سے ہے۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے اور آپ لوگ اسی طرح اس چینل کو سنتے رہیں، دیکھتے رہیں اور آگے پہنچاتے رہیں، اور اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا کرے۔ جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس دین کی اس محنت کو، دین کے اس کام کو اسی طرح آگے پہنچاتے رہیں۔ بہجات النفوس میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص ملنے کے لیے آیا۔ وہ ظہر کی نماز میں مشغول تھے۔ وہ انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب نماز سے فارغ ہو چکے تو نفلوں میں مشغول ہو گئے اور عصر تک نفلیں پڑھتے رہے۔ یہ انتظار میں بیٹھا رہا۔ نفلوں سے فارغ ہوئے تو عصر کی نماز شروع کر دی اور اس سے فارغ ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے اور مغرب تک مشغول رہے۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی اور نفلیں شروع کر دیں۔ عشاء تک اس میں مشغول رہے۔ یہ بیچارہ انتظار میں بیٹھا رہا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر پھر نفلوں کی نیت باندھ لی اور صبح تک اس میں مشغول رہے۔ پھر صبح کی نماز پڑھی اور ذکر شروع کر دیا اور عوارض و وظائف پڑھتے رہے۔ اسی میں مصلی پر بیٹھے بیٹھے آنکھ جھپک گئی تو فوراً آنکھ کو ملتے ہوئے اٹھے، استغفار اور توبہ کرنے لگے اور یہ دعا پڑھی: اللہ ہی سے پناہ مانگتا ہوں ایسی آنکھ سے جو نیند سے بھرتی ہی نہیں۔ ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ وہ رات کو سونے لیٹتے تو کوشش کرتے کہ آنکھ لگ جائے، مگر جب نیند نہ آتی تو اٹھ کر نماز میں مشغول ہو جاتے اور عرض کرتے: یا اللہ، تجھ کو معلوم ہے کہ جہنم کی آگ کے خوف نے میری نیند اڑا دی، اور یہ کہہ کر صبح تک نماز میں مشغول رہتے۔ ساری رات بے چینی اور اضطراب یا شوق و اشتیاق میں جاگ کر گزار دینے کے واقعات اس کثرت سے ہیں کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں۔ ہم لوگ اس لذت سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہم کو ان واقعات کی صحت میں بھی تردد ہونے لگا۔ لیکن اول تو جس کثرت سے اور تواتر سے یہ واقعات نقل کیے گئے ہیں، ان کی تردید میں ساری ہی تواریخ سے اعتماد اٹھتا ہے کہ واقعی کی صحت کثرت نقل ہی سے ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے، ہم لوگ اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو آئے دن دیکھتے ہیں جو سینما اور تھیٹر میں ساری رات کھڑے کھڑے گزار دیتے ہیں۔ نہ ان کو تعجب ہوتا ہے، نہ نیند ستاتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایسے معاصی کی لذتوں کا یقین کرنے کے باوجود ان طاعت کی لذتوں کا انکار کریں، حالانکہ طاعت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت بھی عطا ہوتی ہے؟ ہمارے اس تردد کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ان لذتوں سے ناآشنا ہیں اور نابالغ بلوغ کی لذتوں سے ناواقف ہوتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اس لذت تک پہنچا دیں تو زہر نصیب۔ اور بھائیوں دوستوں، جو کچھ پڑھا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے نبیوں والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے۔ خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ جمعے کا دن ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ دن رات درود شریف میں ہم زیادہ سے زیادہ وہ درود شریف میں گزار دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ساری دنیا میں، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت، چین، سکون، عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ اللہ پاک جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ پاک ان سب کی اپنی غیب کے خزانوں سے مدد فرمائیے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔